ہے میرے بھائیوں، اسلام چونکہ سب دھرموں سے میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ بھی ہے، اگر کالج میں پڑھتے ہیں لڑکا اور لڑکی، اسٹوڈنٹ ہیں اور لڑکا اور لڑکی سے غلطی ہو گئی اور دونوں کسی ہوٹل میں یا کسی پرائیویٹ روم میں جا کر منہ کالا کر لیے اور ہزار آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود، ٹیبلٹس وغیرہ اور جن چیزوں سے حمل نہیں رکتا ہے، حمل نہیں ٹھہرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی لڑکی اگر گربھوتی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، مثلا اس نے ٹیبلٹ کھائی، کام نہیں کی، پھر بھی حاملہ ہو گئی، یا آج کل بہت سی ایسی چیزیں چلنے لگی ہیں جس کو اگر اپنے پینس وغیرہ پہ پہن لیا جائے اور اس کے بعد ہم بستری کی جائے تو اس کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ چیز کبھی پھٹ جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جب کوئی دن دکھانا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب یہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو سزا تو دی جائے گی، انہوں نے جرم کیا ہے، ان کو سزا تو ملے گی، لیکن لڑکی کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو لڑکے کو پہلے سزا دے دو، لیکن لڑکی کو اتنے دن کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ اس کے پیٹ کا بچہ باہر نہ آ جائے۔ اگر پیٹ کا بچہ اس عورت کا یا لڑکی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی سزا کو ابھی ملتوی کر دو جب تک کہ وہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اور دودھ پی رہا ہے، اور جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب اس عورت کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہاں اتنا یاد رکھیے، اگر شادی سے پہلے یہ جرم لڑکی نے کیا ہے، شادی سے پہلے، تو 100 کوڑے اس لڑکی کو مارے جائیں گے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ 100 کوڑے ماریں گے لڑکی مر جائے گی، اور لڑکی جب مرے گی تو پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا، تو پھر 100 کوڑے بھی چھوڑ دیے جائیں گے، ابھی نہیں مارا جائے گا جب تک کہ اس لڑکی کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ غلطی لڑکے نے کی ہے، لڑکی نے کی ہے، پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا قصور نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں پنپنے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں آنکھیں کھول کر پیدا ہونے کا حق ہے، اور نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے۔ اگرچہ اس کا باپ ناجائز ہے، اس کی ماں ناجائز ہے، لیکن جب وہ بچہ باہر پیدا ہوگا تو اس کی نماز جائز مانی جائے گی، اس کے روزے جائز مانے جائیں گے، اور وہ جب شادی کرے گا تو اس کا نکاح جائز مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کسی معصوم کو سزا نہیں دیتا ہے، کسی ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور ہی نہ ہو اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میری گھڑی میں 1:05 ہو چکے ہیں، میں نے کہا تھا کہ میں کچھ منتر بھی پڑھوں گا، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، پھر کبھی سن لیجئے گا۔ منتر وغیرہ آج کل ان چیزوں سے بچیے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوئیے، قرآن و حدیث پر عمل کیجئے، اور منتروں کو پڑھنا میں نے میرے بھائیوں اس لیے بھی چھوڑ رکھا ہے زیادہ، کیونکہ اب ہمارے اوپر کیس زیادہ ہونے لگے ہیں۔ ہم بولتے ہیں بنگال میں، کیس یوپی میں ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہ یوٹیوبر والوں کو بلاتے ہیں اور یہ جو کیمرے لگاتے ہیں، یہ لوگ ہماری تقریروں میں زہر گھول گھول کر ٹائٹل بنا کر جب دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اس پر میرے اوپر کیس بنتے ہیں اور مقدمے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو اب موقع ہی نہیں دوں گا منتر پڑھنے کا، نہ ہم کسی کا نام لینے کا، اور اس لیے ہم نے یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ منتر سننا چاہیں اور جو باتیں سننا چاہتے ہیں وہ سننا چاہیں تو آپ کو ایک شرط ماننا پڑے گی میری، آپ ان یوٹیوبر والوں کو اپنے یہاں آنے سے روکیں۔ اگر آپ ان کو روکیں گے، آئندہ روکیں گے، آئندہ ان کو جلسے میں نہیں آنے دیں گے تو ہم منتر بھی پڑھیں گے اور وہ سب کچھ سنائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی سب سے زیادہ خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ ابھی کل ہی دیکھیے میرے اوپر یوپی میں بینڈ لگا دیا ہے، میرے گھر نوٹس پہنچ گیا ہے، اور 6 مہینے تک جب تک یوپی میں چناؤ نہیں ہو جاتے ہیں میں کہیں بھی یوپی میں جلسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کل نوٹس ہمارے گھر پہنچ چکا ہے، ان یوٹیوبر کے حرامی پنے سے، ان کی بدماشی سے ہمارے پاس یہ نوبتیں آ گئی ہیں، اس لیے ہم وہ سب چیزیں بتانا چھوڑ دی ہیں، بولنا چھوڑ دی، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم بچیں گے تو آپ ہم کو سنیں گے، ہم ہی نہیں بچیں گے۔ آپ جانتے ہو، اب آپ کہو گے مولانا جیل میں جانے سے ڈرتے ہو، جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا ہوں میرے بھائیوں۔ جیل میں جانے کے بعد 10 سال سزا، 10 سال کے بعد
کورٹ فیصلہ سنائے گی کہ مولانا جرجیس باعزت بری، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، مولانا جرجیس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے، اور 10 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جرجیس صاحب باعزت بری۔ یہ 10 سال کا حساب نہ حکومت دے گی نہ پولیس دے گی، اور یہ 10 سال میرے جو برباد ہو جائیں گے، 10 سال کے بعد مولانا جرجیس بولنے کے لائق نہیں رہے گا اور آپ کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے ویدوں کے منتر چھوڑنے کے لیے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔